شفاعت آپ فرمائیں آقا، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اللہ، کیا کلام لکھا ہے حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور فریاد اور التجا کرنے کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ جب یہ کلام شروع ہوا تو اس کا پہلا جو مصرع ہے، کرم گر آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ یہ جب کلام شروع ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ کلام لکھا کس نے ہے؟ یہ کلام لکھا ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ کلام لکھا ہے خلیفہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام سنت کے شہزادے نے، اور آپ تو وہ بزرگ ہیں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو پیدائشی ولی تھے۔ جی ہاں، آپ جب پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام سنت کو آپ کی ولایت کی بشارت بڑے بڑے اولیاء نے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اتنا پارسا، اتنا پرہیزگار، علم دین کا بحر زخار، اللہ اکبر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوراد، وظائف، انداز، یہ سب کچھ زندگی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ گھومتے اور اس میں جو ہے وہ چلتے ہوئے گزارنے والے افراد جب حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی یہ عاجزی کی خیرات نصیب فرمائے۔ کر کر زاری راتیں ساری نیند اکھیں تھیں دھوندے، فجری او گنہار صداون سب تو نیمے ہوندے۔ اللہ والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہے نا جی میاں صاحب، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رومی کشمیر، آپ یہ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں، ہیں جی ہنجواں دیاں جوکاں جویا کر، نینا دیاں جوکاں جویا کر، ہنجواں دے ہار پرویا کر، کر یاد مدینہ رویا کر، تینوں سونا کول بلاوے گا۔ تو یہ اولیاء کے انداز ہوتے ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشک باری ہے، اور صدق و اخلاص جو دل کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ شامل ہے۔ یہ نہیں خالی زبان پہ ہی ہے، نوکے زبان نہیں ہے۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کے دل بھی پاک، صاف اور پاکیزہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ عاجزی ملے، اور حضور کی بارگاہ میں بندہ مٹا کے جائے، مٹ کے نہیں بلکہ مٹا کے جائے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال حضور نگاہ فرمائیں تو وہ کیا ہے، گناہ کیسے بھی ہوں جی، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں، پر سید عالم شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس میں ایک اور ذوق والی بات ہے، اور وہ یہ ہے مہروز بھائی کہ جو حضور کی شفاعت کا طلبگار ہے نا، وہ اپنے آپ کو گناہ گار تو تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! آپ دیکھیں مہروز بھائی، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جی، اور طلبگار کس ہیں؟ حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، عشق رسول عاجزی لے کر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان، یہ ایک بڑا خاصہ ہے عشق رسول کا، اور یہ عاشقان رسول میں آپ کو ملے گا۔ جی، آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جو عاشقان رسول ہیں، جن کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، ان کی طبیعت میں عز ہوگا۔ تقاضائے نفس بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں مبتلا ہو جائے، لیکن مجموعی طور پر اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر عاجزی ہوگی، زاری ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا آدمی نہیں سمجھیں گے۔ بڑا آدمی ان معنوں ہوتے تو بڑے ہی ہیں، جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہ بڑا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ ہوتے تو بڑے ہی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود کو کمتر، حقیر تصور کرتے ہیں، اور وہ خود کو گناہ گار ہی تصور کرتے ہیں۔ جیسے مفتی اعظم ہند کی آپ نے بات کی تو یہ پیدائشی ولی ہیں، تو لیکن ان کی عاجزی یہ ہے۔ اچھا، خود ان کے جو والد گرامی امام اہل سنت ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ گواہی دیتے ہیں ان کی ولایت کی، تو ان کا بھی کیفیت ہے۔ پھر جو ولیوں کے سردار ہیں
ہائے ان ہائے کا ماہ محترم چل رہا ہے، اللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی. تو ایک تو انداز حضور غوث پاک کا وہ ہے نا جو ہم آپ کی کرامت کے طور پر اور آپ کی نسبت کی فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ میرا کوئی امتی بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میرا کوئی مرید جو ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو ایک تو یہ ہے، لیکن دوسرا وہ بھی ہے کہ راتوں کو اٹھ کے رونا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا. واہ واہ واہ. تو یہ عشق رسول کی میراث ہے سلمان بھائی. جس کے حصے میں عشق رسول آتا ہے تو پھر اس کے حصے میں یہ بھی آتا ہے، لازم و ملزوم ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت دامت بقدم القدسیہ کا دامن کرم تھامنے سے الحمدللہ محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے، اور محبت صحابہ کے اندر جو ہے وہ دل مملو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کا جو سمندر ہے یہ بھی دل میں ٹھاٹھیں مارتا ہے. اور پھر یہ خوبصورت انداز اور پھر ان مبارک ہستیوں کے تذکرے اور ان کی سیرت مطہرہ کی جو جھلک ہے یہ بھی پھر زندگی میں آتی ہے مدنی ماحول کے ساتھ. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، امیر سنت کا دامن مبارک تھام کے رکھیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں پائیں گے. اپنے پرٹیکولر